أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود السلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے قابل احترام معزز سامعین حضرات، انسان دی عزت وقار کامیابی اور کامرانی واسطے چار چیزاں دا ہونا بہت ضروری. نمبر 1 علم. فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. نمبر 2 اس علم تے عمل تو بغیر علم دا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ علم انسان واسطے وبال جان بن جائے گا. اور عمل تو بعد ایک ایسا عمل جو تقریباً ہر عمل تو مشکل عمل ہے. حج تو مشکل، جہاد تو مشکل، وہ عمل ہے اخلاص، کہ بندہ اس عمل دے نال مخلص ہوئے کہ میں جو عمل کرن لگا وہ اپنے خالق اور مالک دی خوشنودی واسطے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. علم، عمل دے اندر اخلاص، اور چوتھا پھر انسان دے اندر عاجزی پیدا ہو جائے. بسا اوقات علم والا تکبر دے اندر، فخر دے اندر، عبادت کرن والا اپنی عبادت تے بڑا فخر کردا ہے، بس بہانے نال بس جی اللہ دا شکر ہے رات نو 2 بجے اٹھ بئی دا تاکہ میں دساں کہ رات نو اٹھنا میں، یعنی کسے نہ کسے طریقے
شیطان انسان دے عمل نو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ چار چیزاں ہر مسلم، ہر مومن اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھا لے۔ اگر وہ نمازی ہے تو وہ علم حاصل کرے۔ نماز جو میں ادا کر رہا اس دا معنی کی ہے، مفہوم کی ہے، نماز پڑھن دا مقصد کی ہے اور یہ دا طریقہ کار کی ہے، اور پھر عمل تو بعد اخلاص، اور پھر یہ ساریاں چیزاں انسان دے اندر عاجزی، انکساری، کہ سب کچھ کرم دے باوجود وہ اپنے اللہ دے سامنے تنہائی دے اندر روئے کہ اللہ جس طرح میری عبادت تینوں مقصود ہے، جس طرح میرا رکوع اور سجدہ تینوں مقصود ہے، اللہ میں سجدے دا، رکوع دا حق ادا نہیں کر سکیا، اللہ تو اپنی رحمت دے نال میری رہنمائی فرما تے کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت دے نال درگزر فرما۔ اگر یہ چیزاں میرے اور آپ دے اندر پیدا ہو جان، وہ عمل اجتماعی ہوئے یا وہ عمل انفرادی ہوئے، وہ عمل احباب دے یا مجلس دا ہوئے یا وہ عمل تنہائی دا ہوئے، او دے واسطے کوئی فرق نہیں، اس واسطے کہ او دا اجتماعی عمل بھی اللہ واسطے اور او دا تنہائی والا عمل بھی بولو اللہ واسطے ہے۔ اور ایسے عاملین واسطے اللہ پاک نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ میں 3 مقام انشاءاللہ الرحمن عرض کرنے نے، اور 3 مقامات تے ہی اے الفاظ کہ اللہ پاک نے عمل کرنے والیاں دی مدح فرمائی، تعریف فرمائی۔ پہلا مقام، قبل اس دے کہ میں وہ 3 مقام آپ دے سامنے عرض کراں، ہر بندے نو اپنی نیت خالص کرنی چاہیے، عمل چھوٹا ہوئے عمل بڑا ہوئے۔ ابن ماجہ دے اندر صحیح سند دے نال حدیث ہے، ایک دن جناب زید بن ثابت کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ابان ابن عثمان رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے، میں دیکھیا کہ وقت دے حاکم جناب مروان دی مجلس چوں، انہاں دے ڈیرے چوں اور انہاں دے گھر چوں باہر آ رہے نے، اور وہ ایسا وقت ہے کہ عرب اس وقت قیلولے نو بہت اہمیت دیتا کر دے۔ جناب ابان فرماندے نے میرے دل دے اندر ایک خیال آیا کہ اس وقت جناب مروان دا وقت دے حاکم دا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نو اپنے کول بلانا کوئی بڑا مقصد ہو سکتا ہے۔ فرماندے نے میں سوال کر لیا کہ زید ابن ثابت دے کولو کہ اس وقت جناب مروان دے گھر آنا خیر ہے؟ تو ذرا جواب سننا۔ فرماندے نے مینو جناب مروان نے اپنے کول اس واسطے بلایا، مینو یہ بات کہی کہ مینو وہ احادیث سناؤ جو احادیث تساں اپنے کنا دے نال امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سنیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت دا حکمران کہہ رہا ہے۔ آج ذرا موازنہ کر کے دیکھو، باوجود اس دے کہ اج دے عام بندے کل اس وقت دے حکمرانہ نالوں زیادہ نعمتاں موجود نے، اس وقت دے حاکماں دے کول اج جیسیاں عام بندے جیسیاں بھی نعمتاں نہیں سی، لیکن وہ معزز سن، عزت والے سن، احترام والے سن۔ وجہ کی ہے کہ انہاں دا تعلق اللہ دے دین نال، پیغمبر دی حدیث نال۔ اج ساڈے حکمران کون پوچھدا ہے
کہ کوئی ساری رہنمائی کرے دینی لحاظ نال، وہ تو آندے نے کہ جناب دین دا اور دینداراں دا ساڈے نال تعلق کی ہے، آداب حکومت اور نے آداب دین اور نے، یہ ہو وجہ آج پوری دنیا تے اللہ معاف کرے امت ذلت دیاں پستیاں دے اندر مبتلا ہے، لیکن وہ کتنی عظیم سوچ رکھن والے فرماندے نے من وہ حدیث سناؤ جیڑی تساں نبی کریم علیہ السلام دے کولوں سنی، سبحان اللہ۔ پھر صحابہ دی تربیت دا انداز بھی کی ہے، کہنے لگے میں پھر جناب مروان نو وقت دے حاکم نو ایک حدیث سنا کے آیا، وہ حدیث آپ بھی سن لو۔ فرماندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید ابن ثابت فرماندے نے میں وقت دے حاکم جناب مروان نو اے بات کہی، مروان میرے اینا کناں نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولو سنیا، آپ فرماندے نے من کانت الدنیا ہمہ، لوگو جس بندے دا مقصد ہی دنیا ہو جائے، جندہ نظریہ تے سوچ ہی دنیا بن جائے، یعنی ان دی ترجیح دن رات دنیا واسطے ہی ہے، ایدیاں سوچاں دنیا واسطے نے۔ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرق اللہ لہ امرہ، اللہ ذوالجلال دے سارے معاملات نو بخیر دیندے نے۔ اللہ اکبر، اے ایک کام کردہ ہے، اے مطمئن نہیں ہندہ ایک اور ہونا چاہیے ہے، اے دے تو جان چڑھام دے دوسرا ہونا چاہیے ہے، اے صبح تو لے کے رات تک کام کردہ رہندہ ہے، اور اے دی سوچ دن رات اے ہوئی ہے کہ میں دنیا دے اندر اگے کنج نکل جاواں گا، اے دن رات کام کردہ اپنے کام سمیٹنا چاہندہ ہے، لیکن میرے آقا فرماندے نے فرق اللہ لہ امرہ، اللہ ذوالجلال ان دے معاملات نو بخیر دیندے نے، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اینا کچھ کرم دے باوجود اللہ ذوالجلال ایدیاں اکھاں دے سامنے فقر رکھ دیندے نے، اینا کاروبار کرم دے باوجود آندہ کچھ نہیں بمدہ، حالات درست نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماندے نے جندہ ہم اور جندہ مقصد دنیا ہو جاندہ ہے، اے بھی گال سن لو، ساری رات کام کردہ رہے، سارا دن کام کردہ رہے، میرے آقا فرماندے نے لم یاتے ہی نہ دنیا الا ما کتب لہم، مروان سن لے تو وقت دا حاکم نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اعلان کر گئے نے، لوگو دن رات دنیا کر دے رہو، تو انو دنیا اوہو ہی ملے گی جیڑی توڑی مقدر دے اندر لکھی جا چکی ہے، جیڑی اللہ پاک نے توڑے واسطے لکھ دیتی ہے۔ اور اگلی گل فرمایا وَمَنْ كَانَتْ آخِرَةُ نِيَّتَهُ، نیتاں دا فرق ہے، فرمایا جس بندے دی نیت آخرت والی بن جاندی ہے، اللہ اکبر، وہ دنیا دا کام بھی کردہ ہے، ہوندیاں نظراں آخرت تے ہوندیاں نے، میرا ایک کام میرے اللہ نو پسند ہے کہ نہیں، اس کام دے وچوں میری آخرت کس طرح بن سکتی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جس بندے دی نیت آخرت والی بن جائے، جن دی سوچ آخرت والی بن جائے، میرے آقا فرماندے نے جامع اللہ لہ امرہ، اللہ ذوالجلال اے دے سارے کام آپ ہی سمیٹ لیندے نے۔
یہ کام تھوڑا کر دے آسماناں تو برکتاں بہتیاں نازل ہوندیاں نے وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ اللہ اے دے دل نو غنی کر دیندے نے اللہ اکبر کبیرا وَعَطَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ فرماندے نے جن دی نیت آخرت دی بن جائے دنیا او دے پیچھے ذلیل ہو کے آمدی ہے کئی لوگ دنیا پیچھے رسوا ہو گئے کئیاں دے پیچھے پیچھے دنیا آ رہی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دنیا آ گئی ہے روپے پیسہ دینار آ گیا ویکھ کے رونا شروع کر دے یاد کر دے مصعب ابن عمیر نو اللہ اکبر پین واسطے تے پانی میسر نہیں سی انہاں کول تے دفن ہون واسطے پورا کفن بھی میسر نہیں سے اج اللہ نے ساڑھے گھر دے اندر اینی رحل پیل کر دیتی ہے کتے اللہ سانو دنیا دے اندر ساڑھے عمال دا نہیں بدلا دینا چاہندا ہوتے دنیا وے کے پریشان ہو جاندے اللہ اکبر میرا رب انہوں اس دنیا دے اندر بھی عزتاں دیندا اللہ آخرت دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمان گے تو میرے محترم بھائیو نیت دا خالص ہونا وہ چاہے دنیا دا معاملہ ہوئے چاہے وہ آخرت دا ہوئے انسان دی کامیابی واسطے انتہائی ضروری ہے آؤ اللہ دا قرآن سن لو اللہ ذوالجلال فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات او لوگ جڑے ایمان لے آئے اور پھر ایمان دی بنیاد تے جنہ نیک عمل کیتے ایمان دی بنیاد تے پھر نیک عمل کیتے آج نیک عمال اور برے عمال دے اندر امتیاز ختم ہو گیا آج سانو سوشل میڈیا نے اس قدر مصروف کر دیتا میرے محترم بھائیو اللہ اکبر راتاں ضائع ہو رہی نے دن ضائع ہو رہے نے ایک ایک بندہ کلا ہی مجلس بنیا ہویا ہے انہوں کوئی فکر نہیں کون کی کر رہا ہے بس موبائل کھولے ہے نیٹ کھولے ہے کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے اور اللہ اکبر نظرہ دی حفاظت ہے نہیں ہے سوچ دا زاویہ تبدیل ہویا ہے نہیں ہویا کوئی پرواہ نہیں میرے محترم بھائیو ضرورت ہے کہ آج اسی اپنی اصلاح کریے واپس اپنے اللہ دی طرف پلٹیے اور ایمان دی بنیاد تے نیک صالح عمل کرنے والے بن جائیے اور عمل بھی اس دا قبول ہے جن دی تنہائی بھی پاک ہوئے جن دی مجلس بھی پاک ہوئے نبی کریم علیہ السلام دی لمبی حدیث ہے میں صرف خلاصہ بیان کرانگا آپ نے فرمایا میں اپنی قوم چونا لوگاں نو جاننا جڑے قیامت والے دن تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے آنگے لیکن میرا رب ذرات بنا کے اڑا دے گا صحابہ کرام نے فرمایا محبوب پیغمبر صرف لانا محبوب پیغمبر انہاں دی کوئی علامت دس دے وہ کتے ایسا نہ ہوئے کہ اسی بھی وہ عمال کریے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وہ نمازی ہونگے رات دے قیام کرن والے ہونگے لیکن جدو تنہائی دے اندر ہوندے نے پھر اللہ دیاں حداں نو پمال کر دینے میرے محترم بھائیو جن دی تنہائی پاک نہیں میرا رب ان دے قیامت والے دن اعمال نو ضائع کر دے گا میں دیکھا آپ سوچو سینے دے اندر جج ہے خود فیصلہ سنائے گا میں اپنے موبائل تے ساری رات کی دیکھنا سفر دے اندر کی دیکھنا حضر دے اندر کی دیکھنا رات دے 2 بجے تو پہلے آج کل لوگاں دا معمول سون والا نہیں وہ وقت گیا کہ عشاء پڑھ کے سو جانا اور جس وقت عرش والا رب آسمان دنیا تے آ کے آواز دیندہ ہے کوئی میرے کولو معافی منگن والا اس وقت معافیاں منگن والے اللہ دے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے ہوندے اللہ اکبر اسی اس وقت سونے ہاں اور جس وقت اللہ اکبر کبیرہ عرش والا رب آواز دے رہے ہوندے تو میرے محترم بھائیو آؤ اپنی زندگی نو تبدیل کرو انہاں فتنیاں تو بچیے زندگی دے سامانو غنیمت سمجھو اے وقت ہاتھ نہیں جے آنا ایک ایک لمحہ فکر کر لو میرے اللہ نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے والذین
آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور پھر ایمان دی بنیاد تے نیک اعمال کیتے، صالح اعمال کیتے، اللہ فرماندے نے گارنٹیاں میں رب دے رہا ہوں۔ اللہ کی گارنٹی ہے؟ فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، انہاں لوگاں نو میں جنت دے اندر بڑے بڑے بالا خانیاں دا مالک بنا دیواں گا۔ وہ بالا خانے، وہ جنتاں تجری من تحتہا الانہار، جنہ دے ہیٹھ اللہ نے اسی دریا چلا چھڈے ہمیں، خالدین فیہا، انہاں دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے دنیا دی زندگی فانی زندگی، عارضی زندگی ہے، آخرت دی زندگی باقی رہن والی زندگی، ہمیشہ دی زندگی ہے۔ اس دے باوجود اللہ اکبر، اللہ آپ آندے نے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، او لوگو تسی اپنی دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، آخرت تواڈے واسطے باقی رہن والی بھی ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، او دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگے کی آکھیا؟ ایک کون نے کنہ دا مقام ہے؟ نعم اجر العاملین، اے عمل کرنے والے، عمل کرنے والے۔ اسی آنے ہیں مولوی صاحب جنت کوئی عملہ نال ملنی ہے؟ کیوں جی؟ اللہ نے عمل نہیں ویکھنے، اللہ نے عمل ہے کیوں جی؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے عمل ویکھنے نے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تواڈے دلاں دیاں نیتاں ویندا ہے، اللہ تواڈے کیتے ہوئے اعمال ویندا ہے، پر اسی آنے اللہ نے کیڑے عمل ویکھنے۔ تو میرے محترم بھائیو، عملی زندگی اللہ نے واضح پیغام دیتا، کوئی مغالطے اندر نہ رہے۔ فرمایا نعم، ایک قرآن ہے، قرآن نعم اجر العاملین، عمل کرنے والیاں دا اجر بڑا ہی عمدہ ہے۔ دوسرا مقام ایتھے بھی اے ہوئی الفاظ آن گے، اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماندے نے لوگو اپنے رب دی بخشش دی طرف اور اس جنت دی طرف جلدی کرو، جلدی کرو، جس جنت دا عرض اللہ فرماندے نے 7 زمیناں تے 7 آسماناں دے برابر ہے، اور ایک ایک ٹپے دے 2 مرلے تے پراواں دے نال دشمنیاں رکھنے والو، اللہ اکبر، ایک ایک جناب ٹپے تے بندیاں نو قتل کرنے والو، میرا رب تانوں کتنا رقبہ الاٹ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہم نے آجو لوگو اس جنت دی طرف، عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اللہ فرماندے نے او جنت اتنا لمبا چوڑا میں متقین واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ ہن اے بھی دس دیو کہ متقین کون ہے؟ فرمایا الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فرمایا جڑے تنگی دے اندر، تکلیف دے اندر، اللہ دے راستے دے اندر اللہ دے دتے ہوئے مال دے وچوں کچھ نہ کچھ خرچ کر دینے، اللہ سارے مال دا مطالبہ نہیں کر دے، اللہ اکبر، فرمایا اپنے مال جو اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دینے، فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ پی جان والے نے، والعافین عن الناس، غصہ پیندے ہی نہیں بلکہ لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے۔ آج معافی والا پہلو بھی گیا، کیوں جی؟ کوئی مینوں برا کہہ کے جائے کتھے؟ کوئی میرے بارے بات کر کے جائے کدھر؟
اللہ اکبر۔ اج یہ کہنے واسطے کوئی بھی نہیں تیار اگر کسی نے میرے تے زیادتی کی ہے، میرے بارے کوئی غلط لفظ بولے نے، میں یہ ہوئی کہہ دیا او فوض امری اللہ، میں اپنا معاملہ اپنے اللہ دے سپرد کرنا۔ اللہ میں کمزور ہاں، تو تے طاقت والا ہے، ربا تو دلاں دے بھیت بھی جاننا ہے، میں تیرا معاملہ تیری سپرد کرنا، میں انہاں دے نال تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہتا۔ میرے محترم بھائیو، اگر عافیت والا اور درگزر والا آج ساڈے اندر پہلو پیدا ہو جائے، گھراں دے اندر سکون آ جائے، محلیاں دے اندر امن آ جائے، ملکاں دے اندر سکون اور امن دی فضا پیدا ہو جائے، آج نہ کوئی سیاسی لوگ کسی سیاسی نو برداشت کرنے واسطے تیار ہے، نہ کوئی دینی اپنے دیندار بھائی نو برداشت کرنے واسطے تیار ہے، بھائی بھائی نو برداشت کرنے واسطے تیار نہیں۔ یہ وجہ ہے جدو درگزر والا میرے محترم بھائیو پہلو ہی ختم ہو گیا تو پھر دنیا دے اندر فساد ہی فساد نے۔ اللہ فرماندے نے متقی او نے جڑے درگزر کرنے والے لوگاں نو معاف کرنے والے، اور اگے کی آکھیا واللہ واللہ یحب المحسنین۔ پہلے کی آکھیا سی او عدت للمتقین، ایتھے آکھیا واللہ یحب المحسنین۔ اللہ متقین دا تے پتہ چل گیا، محسنین کون نے؟ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ رب کائنات فرماندے نے محسن او نے، فرمایا اگر انہاں دے کولو غلطی ہو جائے، اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھن، کی کر دینے؟ ذکر اللہ، اپنے اللہ نو یاد کر دینے، اللہ نو بولو اللہ نو، اللہ دا ذکر کر دینے۔ کی معنی ذکر دا؟ دو رکعتہ نماز آ کے ادا کر دینے، صلاۃ توبہ کہہ لو، اللہ اکبر، کیونکہ نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، دو رکعتاں پڑھ کے فاستغفروا لذنوبہم، اللہ ذوالجلال دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لیندے نے۔ اللہ اکبر، وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، او کائنات دے اندر بسنے والو کون ہے جیڑا بندیاں دے گناہ معاف کرنے والا ہے؟ گناہاں نو معاف کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، گناہاں نو معاف کرنے والا تے معافیاں بھی او دے کولو ہی منگنیاں نے۔ مینوں یاد آیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی، آج دیکھو نا اسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام سنیا، اہل بیت دا مقام سنیا سنایا، کیوں جی؟ لیکن اسی کردار نہیں اپنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے نے ایک دفعہ سواری، یعنی استغفار دا صرف اشارہ کرا، سواری لے آندی گئی، وہ سواری تے سوار ہون لگے، رکاب دے اندر پیر رکھیا تے پڑھ دینے بسم اللہ۔ کی پڑھ دینے؟ اساں بھی کی پڑھنا ہے؟ گڈی تے سوار ہونا ہے، پیر رکھنا ہے تے کی پڑھنا ہے؟ اتے سدھے ہو کے بہ جانا تے پڑھنا ہے الحمدللہ، پھر پڑھنا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعائیں تھے مکی نہیں، اگے میرے پیغمبر دی حدیث ہے، سیدنا علی فرماندے نے جدو جناب سوار ہم دیتے پڑھ دے سبحانکا، صبح بولو صبح سبحانکا
لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ تو پاک کہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں، عرشاں والے تو اپنی رحمت دے نال مینوں معاف فرما دے۔ او رات نو تے معافیاں منگ دے سن، او تے سفر دے اندر سواری تے سوار ہوندے، تد وی اللہ دے کولوں معافیاں منگن والے تے ایک کلمات پڑھے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہس پے۔ کی ہویا؟ ہس پے تے ساتھی پوچھ دے نے علی ہسے کیوں جے؟ فرماندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا تے سنیا، جس طرح میں سواری تے سوار ہویا، میرے پیغمبر علیہ السلام سواری تے سوار ہوئے جان۔ آقا علیہ السلام جدو اے دعا پڑھی آپ مسکرا پیندے نے۔ اساں پھر سونے مصطفیٰ نو پوچھیا تسی کیوں مسکرائے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے عرش والا رب مسکرایا ہے، عرش والا رب مسکر آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے عالم عبدی انہو لا یغفر الا غیری، اللہ اکبر، اللہ دے نے میرا بندہ جاندہ ہے کہ میرے تو علاوہ کوئی معاف کرن والا، جدو معاف او کرن والا ہے پھر او دے کولو معافیاں منگیا کرو۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے گناہاں تے اصرار کر دے۔ اصرار کنوں آندے نے؟ اڑ جانا۔ کیوں جی؟ غلطی بھی ہے تے اڑ بھی گیا ہے۔ اچھا آدم علیہ السلام کو جنت وچ رہ کے غلطی ہوگی، اللہ نے آکھا کہ اے درخت دے قریب نہیں جانا۔ ابلیس کو بھی غلطی ہوئی، اللہ نے آکھا سجدہ کرو، نے آکھا میں سجدہ۔ غلطی ابلیس کو بھی ہو گئی، غلطی خطا آدم علیہ السلام کو بھی ہو گئی۔ کی وجہ ہے؟ ابلیس قیامت تک واسطے اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا، اور آدم علیہ السلام نو میرے رب نے اپنی رحمت دے قریب کر لیا۔ یہ دی وجہ یہ ہے کہ ابلیس نے اصرار کر لیا، غلطی کر کے آکڑ گیا، کہنے لگا میں بہتر ہاں، میں انہوں سجدہ کیوں کرا، اور آدم علیہ السلام نے اقرار کر لیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جن نے اصرار کیتا وہ مر گیا، جن نے اپنے اللہ دے سامنے اقرار کیتا اللہ نے انہوں اپنے رحمت دا حقدار بنا لیا۔ ہن اگلی گل میں جو سمجھانا چاہنا، اے اعمال نے انہاں دا بدلہ کیے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ، توجہ، وَنِعْمَ اجر العاملین۔ ایک آخری مقام سن لو، گل مکائیے، یہ تے دنیا ہے نا، جنتی جنت اندر چلے گئے، جنت دیاں بہاراں دے اندر تے رب دا شکر ادا کر دینے، پتہ جے کی آندے نے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء۔ آندے نے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے، جس اللہ نے ساڈے نال کیتے ہوئے وعدے اج سارے پورے کر چھڈے نے، سانو جنت دا وارث بنا چھڈے آئے۔ اور یہ جنت دی وراثت ملی کیوں ہے؟ آمدے نے فَنِعْمَ اجر العاملین۔ تو میرے محترم بھائیو، میں اپنے آپ بھی یہ نصیحت کراں گا، آپ بھی یہ نصیحت کرنا چاہنا
اس پر فتن دور دے اندر فتنیاں تو بچن واسطے اپنا تعلق اللہ دے قرآن دے نال مضبوط کرو، اللہ دے قرآن دے نال اپنا تعلق مضبوط کرو، اپنیاں راتاں بھی زندہ رکھیا کرو، رات نو اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ کے اپنے خالق اور مالک دے سامنے رویا کرو، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اکبر اور صالحین اپنے رب دے سامنے گڑ گڑایا کر دے۔ میرے رب نے انہاں دیاں تعریفاں قرآن اندر بھی فرمائیاں، سونے مصطفیٰ نے اپنی زبان نبوت چو انہاں دی کامیابی اور کامرانی دا اعلان فرمایا۔ تو میں بھی اور آپ بھی ایک کوشش کیجئے، اپنیاں غفلتاں اپنیاں سستیاں انہوں ترک کرو اور انہاں فتنیاں تو بچن واسطے نیک صالح اعمال دی طرف آؤ۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنی خوشنودی واسطے اپنی رضا واسطے سونے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق اللہ نیک صالح اعمال کرم دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام تے موت آئے، اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ساڈے ساریاں دی دنیا آخرت بہتر فرما، اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما۔ اللہ جتنے تیرے بندے بیمار نے اللہ صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے موحدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں روشن فرما، جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ سانو نیک صالح اعمال کرم دی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما، اللہ دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا رب العالمین اپنے گھرانوں رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جتنے تیرے بندے تیرے گھراں دے نال محبت کرن والے اللہ تیرے گھرانوں آباد کرن والے اپنی رحمت دے نال انہاں دے گھرانوں آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔